بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان مہنگائی کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین نے بھی پاکستان کو 43 سب سے زیادہ خراب معیشتوں میں سے دنیا کی چوتھی سب سے زیادہ خراب معیشت کا درجہ دیا ہے۔ اکتوبر میں مہنگائی کی شرح ستمبر میں 9% سے بڑھ کر 9.2% ہو گئی۔ ملک میں 2022 کے دوران زیادہ خراب معیشت کی توقع ہے۔ اس سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ غریبوں کے لیے اور بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے جن کی آمدنی کم ہے اور اس کا تقریباً نصف خوراک خریدنے میں خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں اجرت میں اضافہ کم ہے، اونچی مہنگائی بہت سے لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل سکتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ستمبر میں بھارت میں افراط زر کی شرح 4.3% رہی، پاکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری دفاتر یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے دنیا میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی قیمتیں بھارت، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ امریکہ سے بھی کم ہیں۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے بیانات مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ناقص نقطہ نظر اور عزم کی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک طرف عام آدمی خود کو ذلیل اور بے وقوف محسوس کر رہا ہے، دوسری طرف منافع بنانے والے اس قیمتوں میں مزید اضافے کے اشارے کے طور پر لیتے ہیں، لہٰذا آنے والے مہینوں میں اعلیٰ قیمتوں کی توقع ہے۔ اشیاء کی بین الاقوامی قیمتوں جیسے بہت سے عوامل حکومتی کنٹرول سے باہر ہے، اور یہ کہ مہنگائی ایک عالمی رجحان ہے، لیکن پاکستان میں واضح طور پر افراط زر کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اشیاء کی قیمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ایک خبر کے مطابق حکومت نے مہنگائی کا ہفتہ وار حساس قیمت انڈیکس شائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ تاریخی طور پر پاکستان میں قیمتوں میں استحکام ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کی طرف سے متعین مہنگائی کے مسلسل بدلتے ہوئے اہداف کو پورا کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی فریم ورک کے مطابق مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اسے مہنگائی کو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ سالانہ اور درمیانی مدت کے اہداف کے قریب کنٹرول کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ثابت ہوا ہے۔ اس طرح کے نقطہ نظر کے ساتھ مانیٹری پالیسی افراط زر کے اہداف کو پورا کرتی ہے، لیکن قوت خرید میں کمی کے ساتھ۔ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ افراط زر کے اہداف اکثر اور بے ترتیب طور پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر اس طرح وسیع مارجن سے یہ افراط زر کی توقعات کو چیلنج کر دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ افراط زر کا ہدف 2004 میں 5% سے بڑھ کر 2012 میں 12% پر آ گیا۔ اگر اسٹیٹ بینک اس پر 100% ڈیلیوری بھی کرتا ہے تو اس سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے گی۔ بلا شبہ پاکستان میں مانیٹری پالیسی قیمتوں کے استحکام اور لوگوں کی قوت خرید کے لیے لحاظ سے تشکیل نہیں دی گئی۔ افراط زر کے اہداف کو پورا کرنے کی دوڑ نے شرح سود میں اتار چڑھاؤ اور غیر متوقع حرکت کی۔ مالیاتی پالیسی کی سمتوں میں اچانک تبدیلی سخت مانیٹری کنٹرول سے ایک آسان اور اس کے برعکس مارکیٹ کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی توقعات کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ افراط زر کی اعلیٰ اوسط سطح ایک معمول بن گئی ہے۔ بلا شبہ ملک کی مانیٹری پالیسی قیمتوں میں استحکام فراہم کرے۔ اسٹیٹ بینک کو یہ کرنا چاہیے۔ تمام بہانے جو بھی ہو جانے کی ضرورت ہے، تمام ضروری انتظامات کیے جائے۔ اسٹیٹ بینک اپنے ایکٹ 2021 کے ذریعے کئی بنیادی ساختی تبدیلیوں پر زور دے رہا ہے۔ حکام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرکزی بینکنگ خاص طور پر مانیٹری پالیسی کے اہم تقسیمی اثرات ہے اور اسے اس کے سماجی اور اقتصادی نتائج سے الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان تجاویز میں ملک میں ایک خود مختار اور خود مختار مرکزی بینکنگ اتھارٹی کا قیام شامل ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی کے مقاصد کا اثر نو تعین بھی شامل ہے۔ یہ تبدیلیاں میکرو اکانومی پر اثرات کے علاوہ ملک میں سماجی بہبود، غربت اور عدم مساوات کے لیے اہم نتائج پیدا کرے گی۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کا مانیٹری پالیسی کے سماجی نقشے پر جاری کام کیے اہم اقدامات اور حکمت عملی کی پالیسی کی ہدایات کی سفارش کرتا ہے، تاکہ اسٹیٹ بینک کو مرکزی بینکنگ میں جدید طریقوں کے مطابق رہنے اور مانیٹری پالیسی کے سماجی نقش کے ایجنڈے پر پیش رفت میں مدد ملے۔ بنیادی طور پر اسٹیٹ بینک کو قیمتوں میں استحکام لانا چاہیے۔ قیمتوں میں استحکام سماجی بہبود کے لیے اہم ہے، خاص طور پر کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے۔ افراط زر کے اہداف کو بے ترتیب نام نہاد نمو بڑھانے کے بجائے بڑے پیمانے پر عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے افراط زر کے ہدف کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ اسے قلیل مدت میں حقیقی اجرت اور درمیانی سے طویل مدت میں پیداواری ترقی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کو ایک مخصوص سطح پر افراط زر پر قابو پانے کے لیے افراط زر کو ہدف بنانے کا نظام اپنانا چاہیے۔ اس طرح قیمتوں میں استحکام برقرار رہے گا اور قوت خرید کو ختم ہونے سے روکا جائے گا۔ تاہم پاکستان کے سماجی و اقتصادی ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے کم اور غیر مستحکم معاشی نمو، اعلیٰ درجے کی غیر رسمی آمدنی کی اعلیٰ عدم مساوات، کھپت، دولت اور روزگار اور مالیاتی پالیسی کی اہمیت، اس کے بجائے ایک مربوط افراط زر کو ہدف بنانے والے IIT نظام کو استعمال
کیا جانا چاہیے۔ افرادی زر کی ہدف بندی IT کے معیاری ماڈل کا صرف ایک IIT ترقی پذیر ممالک کی خصوصیات کو پورا کرتا ہے، تاہم قیمت کے استحکام پر ڈیلیور کرنے کے لیے قیمت کے استحکام کی واضح تعریف کی ضرورت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ 2021 یہ فراہم نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ثانوی قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے کہ قیمت میں استحکام کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ سیاہ اور سفید میں واضح تعریف ہونی چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہنگائی کی سطح جس کو ہدف بنایا جائے گا وہ اہم ہوگا۔ 3% قابل غور ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک تقریباً 5% افراطی زر کے ہدف کے ساتھ شروع کر سکتا ہے اور 1 کے انحراف کے ساتھ اوسطاً 3% مہنگائی کو ہدف بنانے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ یہ حد زیادہ افراطی زر کی وجہ سے عائد آمدنی اور کھپت کی عدم مساوات کو کافی حد تک کم کر سکتی ہے۔ کم از کم عدم مساوات مزید خراب نہیں ہوگی۔ اس سے روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے، اعلیٰ اقتصادی ترقی اور کم افراطی زر کی وجہ سے آمدنی میں اضافہ اور قوت کے خرید کے ذریعے غربت کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ مانیٹری پالیسی کے منفی اثرات کو بھی کم کر سکتا ہے جو کہ انتہائی غیر مستحکم پالیسی کے شرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب قیمتیں مستحکم ہوں گی تو مرکزی بینک شرح سود کیوں بڑھائے گا؟ افراطی زر کا ایک بلند ہدف جیسا کہ 8% یا 9% عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ اقتصادی ترقی کی حمایت کرتا ہے۔ سپلائی سائیڈ افراطی زر پر دلائل بھی ایک بار اور تمام ہونے چاہیے۔ بنیادی افراطی زر کو ہدف بنانا جس سے اسٹیٹ بینک کی کمان اور کنٹرول میں اضافہ ہوتا ہے کافی حد تک مدد کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نان فوڈ، نان انرجی یا اوسط بنیادی افراطی زر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ مہنگائی سپلائی سائیڈ تھا کہ منتر کو ختم کرنے اور اسٹیٹ بینک کے احتساب کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم ثانوی قانون سازی کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ بنیادی افراطی زر کے کس اشارے کو نشانہ بنایا جائے گا کہ ہر مقصد کے تحت اہداف براہ راست قابل مقدار اور اسٹیٹ بینک سیاہ اور سفید میں لکھے جانے چاہیے۔ مثال کے طور پر ترمیمی ایکٹ 2021 میں تجویز کردہ ترقی کو فروغ دینے اور وسائل کے بھرپور استعمال کے لیے حکومت کی معاشی پالیسیوں کی حمایت کا ترتیبی ہدف یہ بالکل مبہم ہے۔ اسے ایک واضح ہدف کے ساتھ تبدیل کیا جانا چاہیے جیسا کہ زیادہ سے زیادہ اور پائیدار روزگار۔ یہ کم از کم 3 وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ سب سے پہلے پائیدار اور زیادہ سے زیادہ روزگار آمدنی کی عدم مساوات کو کم کرتا ہے۔ دوسرا، یہ اسٹیٹ بینک کو پالیسی مکس پر غور کرنے کے لیے رہنمائی کر سکتا ہے جس کے موافق ضمنی اثرات ہوں۔ تیسرا، یہ براہ راست قابل مقدار ہے، اس لیے جواب دہی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایک بار جب مہنگائی کا ہدف اچھی طرح سے متعین تصریحات کے ساتھ ایک واضح احتسابی نظام پر متفق ہو جانا ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی ایکٹ 2021 اس سلسلے میں متضاد دکھائی دیتا ہے۔ یہ مثالی آزادی مانگتا ہے جس میں تقریباً کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کم از کم 2 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی، مانیٹری پالیسی کا لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے اسے بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرا، اس کی سختی سے تجویز کردہ آزادی دیے جانے کے بعد اسٹیٹ بینک اپنی مانیٹری پالیسی کے ساتھ فراہم کرے گا، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اسے جواب دہ ہونا چاہیے۔ احتساب کے طریقہ کار کو سیاہ اور سفید میں ڈالنے کے لیے ثانوی قانون سازی کی جانی چاہیے۔ ان سے درج ذیل سوالات کو حل کرنا چاہیے۔ احتساب کا عمل کیا ہوگا؟ کسی بھی انحراف کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ناقابل قبول انحراف کی قابل قبول وضاحتیں اور سزائیں کیا ہوں گی؟ حکام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرکزی بینکنگ خاص طور پر مانیٹری پالیسی کے ایک اہم تقسیمی اثرات ہے۔ اسے اس کے سماجی اور اقتصادی نتائج سے الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی بینکنگ کے جدید طریقوں کے مطابق رہنے اور مانیٹری پالیسی کے سماجی نقشے کے ایجنڈے پر پیش رفت کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس مواصلات، تحقیق اور فیصلہ سازی کے شعبوں میں بہت زیادہ کام کرنا ہے۔